رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. کربلا جیسی عالم کی تاریخ میں دکھ بھری داستاں کوئی ہے ہی نہیں کربلا جیسی. دین پر جو مٹے ان شہیدوں میں بھی مثل اکبر جواں کوئی ہے ہی نہیں کربلا جیسی. ماہ رمضان میں دادا نے دی تھی اذان صبح عاشور پوتے نے دی تھی اذان. گونج کوفے میں وہ گونج کربل میں یہ دونوں جیسی اذان کوئی ہے ہی نہیں کربلا جیسی. چاند لیلا کا جس وقت رن کو چلا حکم سرور سے مڑ مڑ کے دیکھا کیا. قلب سرور سے آتی تھی یہ مرددا مثل اکبر جواں کوئی ہے ہی نہیں کربلا جیسی. ارے مانگا اکبر نے پانی تو شبیر نے دے دی سوکھی زباں منہ میں فرزند کے. اس نے واپس زباں کھینچ کہتے ہوئے ایسی سوکھی زباں کوئی ہے ہی نہیں کربلا جیسی. پہنچے شبیر فرزند کی لاش پر کھینچی سینے سے برچھی تو نکلا جگر. مر گیا ایڑیوں کو رگڑ کر پیسر ایسا سخت امتحان
کوئی ہے ہی نہیں کربلا جیسی. آئی خیمے میں لاشیں شبیہ نبی، دل پہ لیلا کے آفت کی برچھی لگی، پھر بھی سجدے میں اللہ کے گر گئی. ایک لیلا سی ماں کوئی ہے ہی نہیں کربلا جیسی. کربلا جیسی عالم کی تاریخ میں دکھ بری داستاں کوئی ہے ہی نہیں کربلا جیسی. صلو علی محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. اب سے گزارش کریں گے تھوڑا آگے آگے آ جائے تاکہ لوگ جو آنے والے ہیں اس کے لیے بھی جگہ ہوتی جائے. صلو علی محمد وآل محمد. اور آگے صلو علی محمد وآل محمد. احسنت. یہ بات سمجھانے کے لیے شاید قرآن کی ایک آیت کا سہارا لینا پڑے گا. پروردگار عالم سورہ مجادلہ قرآن مجید کا چپٹر 58 ورس نمبر 11 جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان لانے والو، اگر تمہیں مجلسوں میں کہا جائے کہ جگہ کرو تو جگہ کرو، خدا تمہاری جگہ جنت میں کرے گا. صلو علی محمد وآل محمد. تھوڑا اور آگے آئیے. صلو علی محمد وآل محمد. ایام محرم کے درمیان ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ اس سال ہم اپنے آپ کو اندھیروں سے اجالے کی طرف، نور کی طرف لے جائے. کیوں؟ ایام محرم کی یادی دلانا خدا نے ایک نبی کو سونپا تھا. سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت ارشاد رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے جناب موسیٰ کو ہماری نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کو کہا ہے کہ تم تمہاری قوم کو اندھیروں سے نور تک لے جاؤ اور تم اور بھی کام کرو، تمہاری قوم کو خدا کی جو دین ہے وہ یاد دلاؤ، اور اس کے اندر جو صبر کرنے والے بندے ہیں اور شکر کرنے والے بندے ہیں اس کے لیے نشانیاں ہیں. تو ہم سب کو انشاءاللہ تعالی نور کی طرف جانا ہے، اور نور ہم نے بتایا کہ قرآن نے ہمارے لیے نور خود خدا کو پیش کیا، خود کو یعنی قرآن کو پیش کیا، اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایک آج طریقہ اور بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلی مجلسوں میں یہ بھی بیان کیا کہ خداوند کریم نے اس دین میں سب سے ضروری جو عمل بتایا ہے اس کا نام ہے نماز. اور نماز کے لیے نہیں ہوتی. سورہ طٰہٰ کی 24ویں آیت میں خدا نے کہا جناب موسیٰ کو، واپس جناب موسیٰ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، موسیٰ نماز کو قائم کرو میرے لیے، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. عزیزان محترم، جیسے نماز ایک نور ہے، ویسے اسی نماز میں کہیں کہیں ایک اور بات ہے جو ہمارے یہاں کمزور پڑ چکی ہے. اور ہمارا کام اور موضوع یہ ہے کہ ہماری ضرورتیں اور ہماری کمزوریاں، اور یہ بات ہر جگہ آپ کو دکھنے میں آئے گی. ایک ایسی کمزوری ہے، دیکھیے نماز کو پہلے دیکھتے ہیں. خود نماز کیا چیز ہے؟ اسلام کے اندر نماز کی کچھ شرائط ہے نا، اس میں سے سب سے بڑی شرط اگر دیکھی جائے تو رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قول لیتے ہیں اور ساتھ میں اس قول کے اوپر سوچتے ہیں. آپ نے کہا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہو سکتی جب تک اس نماز میں کیا نہ ہو، عباس رو جی کیا نہ ہو، سورہ فاتحہ نہ ہو. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اور ہم نے یہ بھی بیان کر لیا
پچھلی مجلسوں میں کہ یہ وہی سورہ فاتحہ ہے جس کے لیے رسول نے کہا، امام نے کہا، مرجع کرام یا مراجع کرام نے ہمیں آسانی دے دی کہ نافلہ مستحب نماز میں بھی اگر الحمد ہی پڑھو تو دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہماری بات صرف سورہ الحمد پہ ہوگی، جہاں رسول نے کہا کہ نماز نہیں ہو سکتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہ ہو. اب سورہ فاتحہ پہ جب ہم نظر کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی بات دکھنے میں آتی ہے جو بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ بات نہ میرے لیے ہے، نہ آپ کے لیے ہے، نہ آپ کے لیے ہے، نہ ان کے لیے، کسی کے لیے نہیں. سورہ فاتحہ میں کوئی ایسی بات ہے جو میرے لیے نہیں ہے، پھر بھی رسول نے کہا اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. قرآن مجید کا ایک سورہ ہے، پہلا سورہ، وہ کون سا ہے بیٹے؟ احسنت. اس کی 5ویں آیت کیا ہے؟ محمد نورانی 5ویں آیت گنو. یہ ایسے کون کرتا ہے؟ انگوٹھا چھاپ جو ہوتے ہیں نا. کون سی ہے 5ویں آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ کیا ہے بھائی؟ اسد، آپ کا نام اسد نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے پروردگار ہم تجھی سے مدد مانگتے یا چاہتے ہیں. خدایا کیا تو مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں میری نماز کو یوں پڑھوں، ایاک اعبد و ایاک استعین، اے میرے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں. خدا نے یہ نہیں کہا. خدا نے کون سا صیغہ استعمال کیا؟ صیغہ جمع، ساتھ میں مل کر. یعنی بظاہر یوں لگتا ہے کہ جب میں میری نماز کو اپنے یہاں پڑھوں تو اس میں تو خدا کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے کہ بندہ جب تو میرے دربار میں آ تو یوں پڑھنا، ایاک اعبد و ایاک استعین. لیکن خدا نے یہ نہیں کہا. خدا نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ساتھ میں مل کر. عزیزان محترم، لگتا یوں ہے کہ پروردگار عالم کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے بندہ جس نماز کو ہم نے تجھ پر واجب کیا وہ بھی ہماری یاد کے لیے ہم تجھے اشارہ دیے دیتے ہیں کہ اس نماز کو اگر 4 چاند لگانا ہے تو کوشش کرنا کہ اس نماز کو ساتھ میں مل کر پڑھنا، تب جا کے یہ جملہ صحیح نکلے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم سب تجھ سے مدد چاہتے ہیں. نماز جماعت کیا چیز ہے؟ آج کل نماز جماعت کے لیے ہم اتنے انوالو نہیں ہوتے. کیوں؟ اندھیرے میں چلے گئے ہیں، نور کی طرف نہیں جانا. کیا فائدہ ہے نماز جماعت کا؟ اس سے ہمیں لینا نہ دینا. نماز جماعت ایک ایسی چیز ہے جس کا اشارہ اس سورے میں آیا اور ابھی بیان کریں گے قرآن ہی سے کہ کس طرح سے پروردگار عالم ہم کو بتا رہا ہے مسلمان تو نقصان میں ہے اگر تیری نماز کو فرادہ یا اکیلے اکیلے پڑھی. صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام، ایک اور صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. آپ نے کہا الصلاۃ فی الجماعۃ تفضل علی کل صلاۃ الفرض 24 درجہ فتکون 25 صلاۃ. چھٹے امام کی حدیث ہے. اے لوگوں یاد رکھنا، جب کوئی بھی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو وہ نماز ہر ایک فرادہ نماز کے اوپر 24 گنا زیادہ
فضیلت رکھتی ہے، اس لیے ایک پڑھی ہوئی نماز جماعت کے ساتھ اس کو خداوند کریم ایک نہیں لکھتا 25 لکھتا ہے۔ ایک رکعت یا ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی خدا اس کو 25 لکھتا ہے۔ اور اسی کے روشنی میں ہمارے مراجع کرام جا کے دیکھیے، جیسے آیت اللہ سستانی دامت اللہ، کتاب کھولیے پتہ چلے گا، مسئلہ کا نمبر ہے 1409 1409۔ آغا لکھتے ہیں کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، کیونکہ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی خدا کے یہاں 25 لکھی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لیکن کبھی کبھی نماز جماعت میں کیوں نہیں پڑھتا؟ حالانکہ خداوند کریم نے واضح طریقے سے قرآن میں اس کا ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت 43، چیپٹر 2 ورس نمبر 43۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اے لوگو نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب میں اپنے گھر میں رکوع کرتا ہوں، آپ کو کیا پتا چلے آپ کو کہ میں رکوع کے عالم میں ہوں؟ کسی کو نہیں پتا۔ اور ہم امام علی علیہ السلام تو ہے نہیں کہ کوئی آئے اور رکوع کے عالم میں کچھ ہم سے لے جائے، تو پتہ کہاں چلے گا؟ یہ چیز ملے گی کہاں؟ جہاں لوگ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرتے، وہ ملے گا کہاں؟ ہاں، نماز جماعت میں نا۔ نماز جماعت ہر جگہ ہو سکتی ہے، اس میں بہترین جگہ یہ مسجد ہے، وہ بعد میں آئے گا۔ لیکن خدا نے کیا کہا؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو رکوع کرنے والے کہاں ملیں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہوں گے۔ اب ایک دوسری آیت قرآن میں عجیب ہے، یہ یاد رکھنا بہت آسان ہے۔ سورہ آل عمران کی 43ویں آیت، کل یاد رہے گا بس۔ یہ تھا 243، اب آتی ہے 343۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ عجب ہے، اے مریم اپنے پروردگار کی اطاعت کر، سجدہ کر، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ مریم کون ہے؟ عورت ذات ہے نا۔ خدا نے کہا نماز جماعت ایسی چیز ہے جس سے کوئی نہیں فارغ ہو سکتا، مرد ہو تو اس کو بھی حکم دیا گیا رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور جناب مریم کو بھی کہا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب جب نماز کی بات آئی تھی تو آپ کو یاد ہے جناب عیسیٰ کا واقعہ ہم نے بیان کیا تھا۔ جناب عیسیٰ نے گہوارے میں کیا کہا تھا؟ نوشاد بھائی، میں نے کہا تھا ایک بچہ ہے باپ بغیر کا، آپ نے جواب دیا تھا عیسیٰ نبی۔ انہوں نے گہوارے میں کیا کہا تھا؟ اچھا، میں اللہ کی طرف سے، اور پڑھو مشکل ہے، میں عبداللہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اس کے بعد خدا نے مجھے کیا ہے؟ سورہ مریم کی 30-31 آیت، وجعلنی مبارکا اینما کنت، خدا نے مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی رہوں، وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے وصیت کی ہے جب تک زندہ رہوں نماز و زکوٰۃ کو ادا کرتا رہوں۔ 32ویں آیت جس کو نہیں پڑھی تھی، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور گہوارے میں جناب عیسیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ صحیح طریقے سے
پیش آنا. خدا نے مجھے جبار نہیں بنایا, ظلم کرنے والا نہیں بنایا. میں کہتا ہوں اگر جناب عیسیٰ کا باپ ہوتا تو یہ پیغام آ جاتا, لیکن خدا نے کیا چاہا کہ جناب عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں, اس کی فقط ماں ہے. ابھی بچہ گہوارے میں کہہ رہا ہے کہ خدا نے نماز کی التجا کی ہے, نماز کی وصیت کی ہے. اسی ماں کو, مریم کو کہا جا رہا ہے اے مریم رکوع کرنا, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی مریم کو پیغام آیا اے مریم اس بیٹے نے کہہ دیا کہ میں نے اس کو نماز دی ہے, یاد رکھنا اگر ہم نے تجھے نماز جماعت یا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا کا حکم دیا ہے تو اپنے بچے کو بھی تیار کرنا. اس لیے مریم کو کہا, یعنی ہماری بھی ذمہ داری بن گئی کہ اے بچے کے ماں باپ نماز جماعت جو ہے نا اس میں آپ بچوں کو بھی لایا کرنا تاکہ ان کی بھی عادت ہو کہ نماز جماعت کیا چیز ہے. ابھی پتہ نہیں چلے گا. نماز کے لیے کیا بیان کیا تھا صادق آل محمد امام جعفر الصادق, خدا نے کہا بندہ مرے گا نا, یاد ہے سورہ مومنون آیت 99 اور 100, کہے گا قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, واپس بھیج, عمل صالح کو پورا کرنا ہے. کیا ہوگا وہ عمل صالح؟ نماز. اب سنیے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نہیں پتا چلے گا, ابھی نہیں پتا چلے گا. رسول اسلام نے کہا ما من لیلۃ الا وملک الموت ینادی یا اہل القبور لمن تغبطون اليوم وقد آینتم حول المطلع. کوئی بھی رات ایسی نہیں گزرتی, رسول نے فرمایا, کہ جس رات میں ملک الموت قبرستانوں میں جاتا ہے اور مردوں سے یہ سوال کرتے ہیں اے مرحومو ابھی آپ تو قبر میں چلے گئے, قبر کا جو حول المطلع کو کیسے ترجمہ کروں گا, وحشت, قبر کی جو وحشت ہے وہ آپ نے دیکھ لی, کیا ابھی کوئی چیز کی تمنا ہے؟ لمن تغبطون اليوم, کون سی ایسی چیز ہے جس کا تم حسد کرتے ہو؟ کون سا حسد؟ اچھا والا حسد. ایک ہوتا ہے برا حسد. حسد کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے جیلسی, وہ چیز ہمیں مل جائے یا ان سے چلی جائے, وہ ہے حسد. عربی زبان میں ایک دوسرا حسد ہے, وہ ہے پوزیٹیو حسد, اس کو غبطہ کہتے ہیں. یعنی خدایا ان کے پاس جو ہے نا, ہاں ان کے پاس جو ہے ایسا مجھے ہی مل جائے. فار ایگزامپل کسی کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے تو ہمیں بھی امید ہوتی ہے کہ ایسی گاڑی بھی خدایا ہم کو دے دے. یہ حسد نہیں, یہ ہے غبطہ. ملک الموت کیا پوچھتا ہے مرحوموں کو؟ کچھ چاہیے ابھی قبر کے اندر ہو, کسی چیز پہ غبطہ کر. تو 5 چیزیں ہیں, میں ایک ہی بیان کروں گا. پتہ ہے کیوں؟ تاکہ باہر جب نکلوں نا تو کوئی ایک تو آئے کہنے کہ مولانا وہ حدیث پوری کی کر دیجئے نا. دیکھنا ہے مجھے کہ ہم یہاں کیوں آتے ہیں. آج دوپہر کو پڑھا نا, بس میرا مجلس میں آنا جانا کیا ہے؟ عادتاً, فطرتاً اور رسماً. صلو علی محمد وآل محمد. حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑتا ہوں کیونکہ جو بات ادھوری ہوتی ہے نا. ابھی ایک نوجوان ہمارا مومن بھائی میرے پاس آیا, کہا مولانا کچھ دنوں پہلے آپ کی ایک مجلس سنی ہے کہ اس میں ایک حدیث آپ نے پڑھی ہے, لیکن اس میں ایک ہی بات سنی ہے, باقی کی نہیں سنی, تو آپ سنائیے نا. میں نے کہا سوچتا ہوں تجھے جواب دے دوں یا پورے مجمع کو دوں. تو انہوں نے کہا مولانا مجمع کو دو, فائدہ ہو جائے گا. تو دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ابھی تھوڑی دیر کے لیے حسد موضوع سے ہٹ رہا ہوں, فقط یہ بیان کرنے کے لیے. مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا, جلدی ورنہ اس پہ
بہت دیر لگا سکتا ہوں. کہا یا امیر المؤمنین مل واجب و مل اوجب. اب پہلے دیکھ تو لو وہ یہاں ہے جو سوال کرنے والا ہے, کیونکہ بہت سی بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. آیا مولا کائنات کے پاس پوچھا, مولا مل واجب و مل اوجب, مل عجیب و مل اعجب, مل قریب و مل اقرب, مل صعب و مل اصعب. مولا کون سی چیز واجب ہے اور کون سی چیز واجب سے بھی زیادہ واجب؟ مولا کون سی چیز عجیب ہے اور عجیب سے بھی زیادہ عجیب؟ مولا کون سی چیز قریب ہے, نزدیک ہے اور قریب سے بھی زیادہ قریب اور زیادہ نزدیک ہے؟ مولا کون سی چیز مشکل ہے اور مشکل سے بھی زیادہ مشکل کون سی چیز ہے؟ سوال یاد آ گئے؟ کون سی چیز واجب ہے اور اس سے زیادہ واجب؟ کون سی چیز عجیب اس سے زیادہ عجیب؟ کون سی چیز نزدیک اس سے زیادہ نزدیک؟ کون سی چیز مشکل اس سے زیادہ مشکل؟ آپ نے جواب شروع کیے, کہا فَأَمَّا الْوَاجِبْ فَطَاعَةُ اللَّهِ. واجب جو ہے وہ خدا کی اطاعت, واجب جو ہے وہ خدا کی اطاعت. وَأَمَّا الْأَوْجَبْ فَتَرْكُ الذُّنُوبِ. خدا کی اطاعت سے زیادہ واجب ہے گناہوں کو چھوڑنا. کہاں بات جائے بھائی, ابھی مجلس رک جائے اگر اس کو آگے چلاؤ تو. واجب خدا کی اطاعت, اس سے زیادہ واجب گناہوں کو چھوڑنا. وَأَمَّا الْعَجِيبُ فَالدُّنْيَا. عجیب ترین اگر کوئی چیز ہے تو یہ ہے, یہ دنیا. اور اس سے زیادہ عجیب ہے وَأَمَّا الْأَعْجَبُ فَحُبُّ الدُّنْيَا. اور اس سے زیادہ عجیب ہے کہ لوگ دنیا سے محبت کیوں کرتے ہیں. وَأَمَّا الْقَرِيبُ فَالْقِيَامَةُ. نزدیک جو ہے وہ ہے قیامت. وَأَمَّا الْأَقْرَبُ فَالْمَوْتُ. نزدیک قیامت ہے اور قیامت سے زیادہ نزدیک موت ہے. وَأَمَّا الصَّعَابُ فَالْقَبْرُ. بات آ گئی ہماری بات جو چل رہی ہے. وَأَمَّا الصَّعَابُ فَالْقَبْرُ. مشکل جو ہے وہ کیا ہے, وہ قبر. وَأَمَّا الْأَصْعَابُ فَالذِّهَابُ إِلَى الْقَبْرِ بِلَا زَادٍ. قبر سے زیادہ مشکل کیا ہے کہ قبر میں زاد سفر بغیر جانا, خالی ہاتھ جانا زیادہ مشکل ہے. مل گیا جواب؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اب ملک الموت ان قبرستان میں جاتا ہے, وہاں جا کے مردوں سے پوچھتا ہے, کیا لوگوں یا الموتا, اے مرے ہوئے لوگ, کچھ چاہیے ابھی؟ کیا خالی ہاتھ ہے وہ؟ نہیں. کہا انما نغبت المؤمنین فی مساجدہم یصلون ولا نصلی. ابھی قبر میں ہم پہنچ گئے ہیں, لیکن وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کاش ابھی زندہ ہوتے تو ہمیں نگاہ میں یہ دکھتا ہے کہ کچھ ایسے مومنین ہیں جو اپنی نمازوں کو مسجدوں میں پڑھا کرتے ہیں, لیکن ہم اب نماز وہ نہیں پڑھ سکتے. مسلمان مسجدوں میں پڑھی ہوئی نماز جو لوگ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ یاد آئے گی قبر میں. وہ یاد آئے گی کہاں؟ قبر میں. عزیزان محترم, نماز جماعت ایک ایسی چیز ہے نہ فقط یہاں کام آئے گی بلکہ آخرت میں اور قبر میں اگر کوئی چیز یاد آئے گی. ابھی باقی 5 چیزیں ان مردوں نے جواب دیا ہے ملک الموت کو, ہمیں یہ چاہیے لیکن نہیں کر سکتے, یہ بھی چاہیے لیکن نہیں کر سکتے, یہ بھی چاہیے لیکن نہیں کر سکتے, یہ بھی چاہیے نہیں کر سکتے. نماز جماعت کہ اتنی تعریفیں, اتنی حدیثیں ہمارے پاس ہے. کیا آپ نے کبھی سنا نہیں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کوفے میں جب حکومت شروع کی تو مولا کا حکم آیا. علماء حضرات سے آپ نے سنا ہوگا کہ مولا نے حکم جاری کیا کہ جو لوگ نماز جماعت میں نہیں آتے جا کے سب کے دروازے کو بولو جلا دو. جو نماز جماعت میں نہیں آتا اس کے دروازوں کو
جلا دو۔ اب میں انصاف سے پوچھتا ہوں، اگر ہم باندرا والے امام علی کے زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے؟ سب کے دروازے جلا دیتے۔ میں کہتا ہوں ہم سب کے دروازے جلا دیتے، لیکن تاریخ نے کہیں پر بھی گواہی نہیں دی کہ کسی نے بھی کسی کا دروازہ نہیں جلایا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں جبر نہیں۔ ایک دوسری بات یہ مولا لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ اے مسلمانوں، مسجدوں میں نماز جماعت ہو رہی ہے اور آپ نہیں آ رہے ہو، تمہارے گھر کے دروازے جلانے کے لائق ہے۔ ہمارے یہاں مسجد ہے یا نہیں؟ یہاں پر ہے، یہ ہے نا حصہ۔ مسجد کیا چیز ہونی چاہیے میرے اور آپ کے لیے؟ پہلے اڑوس پڑوس کی بات کرتے ہیں، یہاں جو رہتے ہیں نا، جو بچہ ہوتا ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ خدا نے جناب مریم کو کہا وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، ایسے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، لیکن آیت سے پہلے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کہتے قال لقمان لابنہ، جناب لقمان نے اپنے فرزند کو کہا اے میرے لال، صلی فی الجماعہ ولو علی رأس زج، بیٹا نماز کو ہمیشہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا، چاہے کسی نوک پہ پڑھنی کیوں نہ پڑے۔ تیر کا نوک، علی رأس زج، بھالا، اجالی اکبر کے بھالے کا نام ہے نا، اس کی جو نوک ہوتی ہے نا، اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بھی قول ہے الصلاة مع الجماعة ولو على رأس زج، نماز تو نماز تب مانی جائے گی جب جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوگی تو نماز کو جماعتاً پڑھو، چاہے نوک کی انی پر کیوں نہ پڑھنی پڑے۔ یہاں تو ماشاءاللہ مکمل ہے ہمارے یہاں، پھر بھی میں نہیں آتا۔ پانچویں میں اپنے بچے کو کہا۔ اب قرآن سورہ لقمان، قرآن مجید کا 31واں سورہ، آیت کا نشان ہے 17 جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، بیٹا نماز کو قائم کیا کرو، امر بالمعروف کرو، تجھ پر جو آن پڑے اس پہ صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، ارادوں کو پابند یا قائم کرنے کے لیے صبر ہی سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ قرآن نے جب کہا کہ باپ نے بیٹے کو نماز قائم کرنے کو کہا، حدیث میں یہ آیا کہ باپ نے بیٹے کو جماعت کی نماز کی تلقین کی تھی۔ ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ نماز جماعت جس کا فائدہ میں نہیں اٹھا رہا ہوں اور اس کی اتنی مذمت ہوئی ہے، دیکھ لیتے اب بھی دیکھ لیتے ہیں، کس کو بلاؤں؟ یہ مسجد ہے نا، یہ والا حصہ، وہاں جو محراب ہے وہاں پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے، کسی کو یاد ہے؟ یہ جو مسجد ہے نا، مسلمان کبھی آنکھوں کو کھولا کر تو یہاں بھی مردہ، قبر میں جانے کے بعد بھی مردہ۔ وہاں محراب کے اوپر ایک آیت ہے، سورہ توبہ کی 18ویں آیت، چیپٹر 9 ورس نمبر 18۔ اب مسلمان تو اپنے آپ سے پوچھنا، کیا اس آیت جنہوں نے لگائی ہے اس پہ میں اترتا ہوں؟ میں سنیے 9:18، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ خدا کی مسجدوں کو
آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو حقیقت میں خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو زکاتوں کو ادا کرتے ہیں اور خدا کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں رکھتے۔ 5 بات ہوئی۔ اب تو پوچھ اپنے آپ کو، اگر تو مسجدوں میں نہیں آتا، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا، تو کیا تیرا نام اس آیت میں آیا؟ اور اگر آتا بھی ہے تو خبردار، خدا نے بعد میں کہا کبھی یہ دھوکہ نہیں کھانا کہ کیونکہ تو مسجدوں کو آباد کرنے والا ہے اس لیے جنت تیرے باپ کی جاگیر بن گئی، نہیں۔ عسیٰ اولئک یکون من المہتدین، شاید یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے شاید ہدایت یا یافتہ ہو جائیں گے، شاید، ضروری نہیں۔ عزیزان محترم، مسجد کیا چیز ہونی چاہیے میرے اور آپ کے لیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ کہاں تک ہے، کہاں تک نماز جماعت کی بات؟ یہ ایک ایسا اندھیرا میری زندگی میں آ گیا ہے، مجھے اس کی قدر و قیمت نہیں۔ ہمیں نور کی طرف جانا ہے، بلندی کی طرف جانا ہے۔ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی 25 گنا زیادہ۔ رسول نے کہا ہے زمانہ آئے گا مسجدیں خالی ہو جائے گی۔ میں نماز پڑھتا ہوں، رسول نے کہاں تک حق دیا ہے، حکم دیا ہے، کہے لوگوں جب سفر میں جاؤ نا، سفر میں اگر 3 لوگ ہو، 3 لوگ، تو تم میں سے جس کی سب سے بہتر قرأت ہو نا، تجوید کی، اس کو آگے بڑھاؤ اور نماز جماعت پڑھو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نماز جماعت کی بات، وہ بھی سفر میں، خود نماز ہی نہیں پڑھتے ہم سفر میں، اپنے آپ پہ سفر میں نماز کو میں نے معاف کر لیا ہے، نہ فلائٹ میں پڑھتا ہوں نہ ہوٹل میں جا کے پڑھتا ہوں، تو آپ تو ہمیں نماز جماعت کی بات کر رہے، یہاں تک ہے بھائی؟ نہیں۔ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا دور سے، جوہنی اس کا نام، کہا یا رسول اللہ میں مدینہ سے ہوں، بہت شوق ہے نمازوں میں آنا، جماعت کی نمازوں میں نہیں آ سکتا، یا رسول اللہ کیا گھر پہ نماز جماعت پڑھ سکتا ہوں؟ میں پڑھا ہوں اور میرے بیوی بچے میرے پیچھے پڑے، میں نماز جماعت جوہنی کے میں نماز جماعت پڑھا ہوں اور بیوی بچے پورا خانہ وادہ آل و عیال میرے پیچھے پڑے، تو رسول خدا نے کہا بے شک نہیں آ سکتا تو گھر میں نماز جماعت کو قائم کر، تو آگے بڑھ اور بیوی پیچھے، لیکن میری بیوی میرے پیچھے پڑھنے کے لیے تیار ہے، دھندے جو میرے ایسے ہیں کہاں سے پڑے گی؟ میرے دھندے ایسے ہیں، میرا کردار ایسا ہے کہ گھر میں کون سی بیوی ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھے گی؟ جانتی ہے ہم کو۔ جب بیوی کی بات آتی ہے تو ایک بات سنائی دیتا ہوں آپ کو، کہاں سے ہمیں آگے بڑھنا ہے بھائی۔ ایران کا ایک واقعہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک کیب میں، ٹیکسی میں چڑھا، اور ایران کا تو آپ کو پتہ ہے، حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ ایران کی عورتیں جو ہے نا بہت خوبصورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے، حدیث میں آیا ہے۔ تو وہ حاجی صاحب ٹیکسی میں پیچھے بیٹھے اور بار بار اپنی گردن کو باہر چلا رہا ہے، دیکھ رہا ہے سب جتنی بھی گزرتی ہے، لمبی سی، چھوٹی سی، موٹی سی، ٹھنگی سی، جو بھی ہے، چادر والی، تھوڑی آدھی چادر والی، وہ دیکھی جا رہی ہے، اور بازو میں بیوی۔ آپ کو ہوتا ہے؟ مجھے بہت ہوتا ہے کہ اب نکلو نے ہلو اب جائے، ایسے بیوی۔ اب اس کا راوی کون ہوگا؟ تو میں کہتا ہوں اس کا راوی کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ ڈرائیور ہی ہوگا۔ وہ ڈرائیور نے اپنی بیوی کو کہا، پھر گیا، گھومتے گھومتے پوری دنیا میں واقع آیا، آخر تک باندرا میں بھی آیا، دیکھ رہا تھا دوسروں کی بیوی کو۔
تب انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو بھائی، میں نہیں ہوں جو بازو میں بیٹھی ہوں؟ تو آپ کو پتہ ہے میاں نے جواب دیا، کہا دیکھا اس لیے آپ کا اجر نہیں، صبر کرنا نہیں آتا تم لوگوں کو۔ اچھا، فاطمہ زہرا علیہ السلام کو دیکھو، کتنے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، کبھی ایک حرف زبان سے نہیں نکالا، گھر میں فاقے تھے، کبھی بھی مصیبت کے سامنے شکایت جناب فاطمہ نے نہیں کی، مجلسوں میں جاتی ہو لیکن اس سے سبق و عبرت حاصل نہیں کرتی، تھوڑا صبر کرنے کی عادت ڈالو۔ بیوی نے کہا پہلے تو علی جیسا بن پھر میں بنتی ہوں، پہلے تو علی جیسا بن پھر جا کے میں فاطمہ جیسی بنوں گی۔ رسول نے کہا اے خدا بندہ، اے بندے، گھر میں بھی نماز جماعت ہو سکتی ہے، اگر تو نہیں آ سکتا تو آگے بڑھ، پیچھے خانہ ودا پڑے گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اجر ہمیں نہیں پتا، ہمیں اجر نہیں پتا کہ نماز جماعت میں جو آتا ہے کیسا رویہ ہونا چاہیے میرا مسجد کے ساتھ۔ یہ مسجد باندرا اتنا چھوٹا ہے، اتنی گلیاں ہیں، کیا آپ نے کبھی کسی مولوی سے یہ بات نہیں سنی کہ رسول کریم کا ارشاد ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد؟ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ مسجد کے پڑوس میں جو رہتا ہے اس کی نماز نہیں سوائے مسجد میں، اس کی نماز نہیں سوائے مسجد میں۔ تو اب میں کتنا کم نصیب ہوں کہ میں مسجد کا پڑوسی ہوں یا پڑوس میں رہتا ہوں لیکن نماز جماعت مجھے نصیب نہیں ہوتی۔ اور کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ مجھے پتا نہیں کہ نماز جماعت یعنی کیا۔ سنیے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کہا من صلی خلف امام عالم کمن صلی خلفی و خلف ابراہیم خلیل الرحمن۔ رسول کریم کا قول ہے، جس نے کسی عالم امام کے پیچھے نماز پڑھی تو گویا کہا جائے گا کہ انہوں نے، میں خود رسول کریم کے نماز پڑھی یا تو خدا کا دوست رحمان کا دوست جناب ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ کو کچھ بولنا نہیں ہے؟ محمد وآل محمد صلوات ہے جی بالکل، یہاں پہ ہمارے ساتھ پردہ ڈال کے بے شک ہو سکتی ہے، اوپر نیچے بے شک ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو سوال یہ پوچھنا تھا کہ مولانا جب آپ نے رسول کریم کے اس فرمان یا حدیث کو بیان کیا تو رسول نے کہا ہے خلف امام عالم، ایک ایسے امام کہ جو عالم ہو۔ مولانا یہاں تو سب ظالم ہے، عالم ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو کیوں ہم پڑھے؟ یہ پوچھنا تھا آپ کو۔ کیوں؟ ہم تو گھر گھر کے مجتہد ہیں، نماز پڑھانے والا کیا جانے، مجھے نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ رسول نے کہا ہے نماز جماعت جو پڑھے گا امام عالم کے پیچھے وہ بے شک رسول کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ ایک میرا دوست تھا، وہ ایران گیا، آیا، کہا شیخ خوشخبری ہے، بہت نصیب۔ کیا ہوا؟ کہا قم گیا تھا اور مجھے موقع مل گیا کہ میں آیت اللہ، مرحوم ہو گئے، آیت اللہ بہجت کے پیچھے نماز مجھے ملی۔ کون؟ آیت اللہ بہجت۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، مبارک ہو، لیکن میں تجھے ایک نسخہ دیتا ہوں کہ جیسے تو نے وہاں نماز جماعت پڑھی نا، ایسے ہر روز نماز جماعت یہاں پڑھا کر رسول کے پیچھے پڑھے گا۔
جب آدمی آیت اللہ عظمہ بہجت کے پیچھے نماز پڑھ کر اتنا خوش ہو جاتا ہے تو مسلمان رسول کے پیچھے نماز پڑھ کر تجھے کتنی خوشی ہونی چاہیے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ نماز جماعت کا اجر مجھے نہیں پتا، اس لیے اندھیرے میں ڈوبا ہوا پڑا ہوں. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. اور اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں، اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں. مومن کیسے میں ہوں؟ حدیث تو سنیے رسول کریم کی. آپ نے کہا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن کی زندگی یا مومن کی مثال یا مومن کا حال یا مومن کا رشتہ مسجد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسا رشتہ مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے. مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تو مر جائے گا، گھٹ جائے گی. مومن کی مثال مسجد کے ساتھ کیا ہے؟ مچھلی کی مثال پانی کے ساتھ. اور میں کہتا ہوں میں مومن ہوں. کون سا مومن؟ اس لیے خدا نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. خدا کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو حقیقت میں خدا پہ ایمان رکھتا ہے. اب آپ پوچھیں گے جو مسجدوں میں نہیں آتا کیا وہ کافر ہو گیا؟ نہیں، کافر نہیں ہو گیا، لیکن شاید اس کو اتنی ہدایت نہیں ملے گی جتنی ملنی چاہیے. مقصد کیا ہوتا ہے نماز جماعت کا؟ وحدت، محبت، الفت، آپس میں ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی پہچان. یہ سب جو بھی میں نے ابھی کہا ایک ایک جملے میں یا ایک ایک لفظ میں، ان سب کے پیچھے قرآن کی آیتیں ہیں، ان سب کے پیچھے ہمارے پاس حدیث ہے. لیکن ابھی وقت نہیں، یہ ہو گئی 50 منٹ. مسلمان نماز جماعت تو یاد رکھنا، جب قبر میں جائے گا نا تو تجھے یہی نماز جماعت یاد آئے گی. تو گھر پہ جتنا بھی لمبا تیری دعاؤں کا اسٹیشن ہو، جتنا بھی، رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صبح کے نماز کے بعد منہ کو پیچھے پھرایا تو دیکھا ایک آدمی دکھتا نہیں جو ہر روز آتا تھا نماز میں. ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، کئی دن ہو گئے. رسول نے پوچھا وہ فلاں صحابی کہاں گیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سفر میں گیا ہے. کچھ دن بعد رسول کو پتا چلا کہ وہ آ گیا ہے تو رسول نے کہا صبح ہو گئی ہے، جاتے اس کے گھر پر، شاید بیمار ہوگا اس لیے نماز میں نہیں آ پاتا. آئے دق الباب، گھر والے کی بیوی نے دروازہ کھولا. یا رسول آپ آئے، تشریف لائے؟ کہ نہیں، میں فقط پوچھنے آیا ہوں صحابیوں کے ساتھ کہ فلاں میرا صحابی جو ہر روز نماز جماعت میں آتا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا؟ کیوں نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ رات کو دیر سے سفر سے آیا تھا اور آپ کے کہنے کے مطابق پوری رات عبادت میں گزاری اور صبح کی نماز پڑھ کے اب سو رہا ہے، اٹھا لوں؟ رسول خدا نے کہا اس کو بس مت اٹھاؤ، لیکن صحابیوں سے مخاطب ہو کر کہا اے میرے صحابیوں، انہوں نے پوری رات جو عبادت کی ہے اگر فقط 2 رکعت نماز جماعت پڑھتا تو یہ پوری رات سے بہتر وہ جماعت والی 2 رکعت ہوتی. جماعت کی نماز اگر پوری رات پڑھو تو 2 رکعت جماعت کے ساتھ اس عبادت سے بہتر ثابت ہو سکتی. مسلمان سنبھل جا، تیرا رشتہ مسجد کے ساتھ ہونا چاہیے. ہاں کوئی دور ہے، مجبوری ہے، نہیں آ پاتا، وہ الگ ہے، لیکن جہاں تک میں آ سکوں میری کوشش ہونی چاہیے. اور مسجد کا کہاں جانا، کہاں ہے اسد صاحب، کہاں جانا ہے؟ یہ سب مجلس کر کے کہاں جانا ہے؟ ہم آپ کو کہاں جانا ہے؟ جنت جانا ہے نا، جنت جانا ہے. امام کہتے جنت سے مجھے مسجد پسند ہے. میرا وہ آپ کا آقا کہتے جنت سے مجھے مسجد پسند ہے. کیا یہ قول نہیں سنا جس کا یہ مضمون ہے؟ آپ نے کہا الجلوس فی المسجد احب الی من الجلوس فی الجنہ.
اے لوگو، امام علی علیہ السلام، لوگو یاد رکھنا، مسجد میں بیٹھنا میں زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ میں جنت میں بیٹھوں۔ اب پتہ چلا امام علی کھوجا نہیں تھے۔ میں کیا کہتا کہ مجھے تو جنت میں ہی بیٹھنا ہے، لیکن امام علی کھوجے نہیں تھے۔ انہوں نے الٹا کہا، الجلوس فی المسجد احب الی من الجلوس فی الجنہ، مجھے مسجد میں بیٹھنا زیادہ عزیز ہے جنت میں بیٹھنے سے، کیونکہ جنت میں بیٹھنا میری مرضی ہوگی، مسجد میں بیٹھنا میرے خدا کی مرضی ہے۔ مسلمان کیا کیا بیان کروں، کیا کیا بیان کروں؟ وقت، یہ اگلے سال جب آؤں نا، ابھی الطاف کو ہٹا دیجیے گا تاکہ مجلس سے پڑھتا رہوں۔ مسلم ابن عقیل کا زمانہ، کوفے کا، جب ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو جاؤ، جا کے ڈھونڈو، لوگوں نے، سپاہیوں نے پورے کوفے کو چھان مارا، کہیں سے جناب مسلم علیہ السلام نہیں ملے۔ آخرکار جو سپاہی تھا اس نے کہا اب جواب کیا دوں گا ابن زیاد کو، خالی ہاتھ کیسے جاؤ؟ کہا ڈھونڈتا ہوں کسی کو پکڑ کر لایا دربار میں۔ ابن زیاد نے کہا مسلم کہاں ہے؟ کہا مسلم کا تو کوئی پتہ نہیں، تو یہ کس کو لایا ہے؟ کہا ایک شیعہ تھا وہ مل گیا۔ اچھا کون سے علاقے میں؟ باندرا میں، اندھیری میں، ڈونگری میں؟ کہاں سے ملا یہ شیعہ؟ کہا مسجد میں گیا تھا، یہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، میں سمجھ گیا یہ ہو نہ ہو کوئی شیعہ ہے، اس کو پکڑ کے لایا، اس کو پوچھتے مسلم کہاں ہے۔ سنا آپ نے کچھ؟ صلوات پڑھو۔ میں کہاں اور خدا کی مسجد کہاں؟ اور الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، مجھے کہیں بھی ٹانگ نہیں لڑانی، میں میرا کام کروں گا، اس کے پیچھے جو بھی ہو۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ خدا کا گھر ہمارے بازو میں ہے، اور یہاں پہ مجلس حسین کو ہم منعقد یا فرش عزا کو بچھاتے ہیں۔ میرا اتنا ہی ماننا ہے کہ جیسے میں علی کا ماننے والا ہوں، علی کو مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں، کہ اگر یہی مجلس میں اس طرف مسجد میں پڑھتا تو میری اور آپ کی مجلس کو 4 چاند لگ جاتا، کیونکہ وہ خدا کا گھر ہے۔ اور میرا ماننا ہے تاریخ میں شاید غلطی نہ ہو تو حسین کی پہلی مجلس، حسین کا پہلا نام اگر لیا گیا ہے تو وہ بھی مسجد میں، رسول منبر پہ ہے، اور چھوٹا بچہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، وہ گرتا ہے، رسول منبر سے نیچے آتے ہیں، زانو پہ حسین کو بٹھاتے ہیں اور قوم کو کہتے ہیں ھذا حسین فاعرفو۔ مسلمان تیرے پاس مسجد ہے، مسجد کا جو درجہ ہے وہ کسی اور جگہ کا نہیں ہو سکتا، جو بھی تیرا ماننا ہو۔ کیوں؟ انما، آیت دیکھیے وہیں پر لکھی ہے، انما یعمر مساجد اللہ۔ خدا نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ مسجد باندرا کی ہے، یہ اندھیری کی ہے، یہ پتہ نہیں ڈونگری کی ہے، نہیں، مسجد کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ اور محرم میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ مسلمان، نماز جماعت کو اگر تو نے چھوڑی تو دیکھ تیرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا سلموا علی الیہود وسلموا علی النصارى ولا تسلموا علی یہود امتی۔ اے لوگو، یہودیوں کو سلام کیا کرو، مطلب پیس کا پیغام، سلامتی کا پیغام دیا کرو۔ سلموا علی الیہود وسلموا علی النصارى، جو نصرانی حضرات ہیں، عیسیٰ نبی کو ماننے والے، جناب مریم کو ماننے والے، اس کو بھی سلام کیا کرو، اس کو سلامتی کا پیغام دیا کرو، پیس کی باتیں ان کے ساتھ کرتے رہو۔
وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَى يَهُودِ أُمَّتِي، لیکن خبردار میری امت کے یہودیوں کو سلام نہیں کرنا۔ یہودیوں کو سلام کرو، نصرانیوں کو سلام کرو، میری امت کے یہودیوں۔ یا رسول نے کوئی مذمت نہیں کی یہودیوں کی، یہ بتائے کہ مسلمان تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لائق نہیں، لگتا یوں ہے کہ تو کسی اور شریعت کا ماننے والا ہے۔ کہا میری امت کے یہودیوں کو سلام مت کرو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ من یہود امتک، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی امت میں مسلمان ہوتے ہوئے آپ کی امت کے یہودی کون ہے؟ جواب الذین یسمعون الاذان والاقامہ ثم لا يحضرون الجماعہ، میری امت کے یہودی وہ ہے جو اذان کو سنتے ہیں، اقامہ کو سنتے ہیں، پھر بھی نماز جماعت میں شامل نہیں ہوتے، اس کو سلام مت کرو۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اسی رسول نے کہا کتنا فائدہ ہے یہاں آنے والے کے لیے، ان اللہ وعد لثلاثہ ان يدخل الجنہ بغیر حساب۔ در حقیقت رسول فرماتے ہیں خداوند کریم نے 3 آدمی کے لیے وعدہ کیا ہے کہ وہ حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ المؤذن والامام، ایک اذان دینے والا، ویشفع کل واحد منہم 80,000، ان تینوں کے لیے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ آپ حضرات کو جنت میں حساب و کتاب کے بغیر ڈال دیا جائے گا۔ اوپر سے آپ کو اجازت دی جائے گی کہ 80,000 کو آپ کے ساتھ جنت میں لیتے جاؤ۔ ایک المؤذن، اذان دینے والا، دوسرا والامام، نماز جماعت کا جو پیش امام ہے نا، اس کو خدا یہ رتبہ دے گا۔ اور ہمارے پاس اس کی کوئی قدر ہے؟ یہ جو ہے نماز پڑھاتا ہے، ہماری نظر میں تو آلتو فالتو ہے، وہاں پتہ چلے گا کہ یہاں جو نماز پڑھاتا ہے نا وہ ہے کون خدا کی نظر میں۔ اور تیسرا رجل یتوضأ ثم يدخل المسجد فیصلی فی الجماعہ، تیسرا ایسا بندہ جو وضو کرتا ہے، مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد نماز جماعت کو ادا کرتا ہے، اس کو بھی خدا یہ دے دے گا کہ بغیر حساب جنت میں، اور ساتھ میں 80 لوگوں کو وہ لے جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے اتنے مسالے کیوں بھرے اس حدیث میں؟ آپ سیدھا سیدھا کہہ دیتے 3 لوگ جس کا بغیر حساب جنت میں جانے کا ہے، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ بس اذان دینے والا، پھر پیش امام، اور تیسرا سیدھا رسول خدا کہہ دیتے نماز جماعت پڑھنے والا یعنی ماموم۔ ایسے نہیں بولا، آپ نے کہا رجل یتوضا ثم يدخل المسجد فیصلی فی الجماعہ، ایسا آدمی جو وضو کرتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، پھر جماعت کی نماز پڑھتا ہے۔ لگتا ہے رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، کچھ لوگ وضو کریں گے، مسجد میں داخل ہوں گے، لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھیں گے، نماز جماعت نہیں پڑھیں گے۔ سمجھا؟ ورنہ رسول خود سیدھا کہہ دیتے۔ مسلمان تو کتنا نقصان میں رہتا ہے، مسجد تیرے پاس ہے اور تو نماز جماعت میں نہ آ۔ صادق علی محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ نے کہا من مشا الی المسجد، کس کے لیے؟ یطلب فیہ الجماعہ، جو آدمی مسجد کی طرف نکلتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں وہاں جا کر جماعت میں شامل ہوں گا،
من مشى الى المسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة 70,000 حسنة. جو اس نیت کے ساتھ مسجد کی طرف بڑھتا ہے اس کے ایک ایک قدم پہ خدا 70,000 نیکیاں لکھتا ہے. مسلمان جب موقع ملے نماز جماعت میں آیا کر. نور کی طرف نہیں جانا. اتنے فائدے ہیں کس کے؟ نماز جماعت کے. میں کربلا پہ جب نظر ڈالتا ہوں عجیب ہے کربلا. امام حسین مظلوم کے ساتھ ایک مؤذن ہے, ایک مؤذن ہے, اس کا نام ہے حجاج, کسی روایت میں مرزوق. رستے میں ہر جگہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اذان دینے والے کا نام ہے حجاج یا مرزوق. لیکن عاشور کا دن جب آیا نا تو حسین نے کہا مرزوق آج اذان تم نہیں دو گے, آج میرا بیٹا اکبر دے گا. میں پوچھتا ہوں مولا کیوں؟ جس آدمی کو اپنے ساتھ لائے ہو, جس کا رسمن کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف بلانا, آج علی اکبر کیوں اذان دے رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں شاید مولا کا یوں جواب آئے کہ اے ذاکر تو نادان ہے, میں اشقیاء کو بتانا چاہتا ہوں سنبھل جاؤ. دیکھو اذان کون دے رہا ہے, کیا رسول کریم کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں آتی؟ اس کی شکل و صورت پہ نظر کرو, کیا تمہیں تمہارے رسول نظر نہیں آتے یا یاد نہیں آتے؟ اور علی اکبر جوان تھے, جوانوں کو بھی شاید پیغام دینا چاہو, اے لوگوں دیکھو میں اپنے اکبر کو بھیج رہا ہوں تاکہ تمہیں سبق ملے کہ اگر بڑھاپے میں مسجد نہیں آ سکتے تو نہ آؤ, جوانی میں آیا کرو. اس لیے اپنے اکبر کو صبح عاشور کی اذان کا حکم دیتا ہوں. یہ اکبر جو شبیہ رسول تھے. حسین کے پاس جتنے بھی صحابی تھے نا سب کو اجازت کی ضرور ہے, سب کو. ایک اکبر ایسا ہے جس کو اجازت کی ضرور نہیں, جس کو خود حسین مظلوم بھیجنے کے لیے تیار ہے. لیکن عالم دیکھیے کہ جب اکبر حسین کے پاس آخری دیدار و ملاقات کے لیے آتے ہیں تو اکبر کو حسین کہتے ہیں بیٹا خیمے سے ودا لے لو. عجیب عجیب طرح کی روایتیں کیا بیان کروں. تاریخ نے مولانا صادق حسن یوں پڑھا کرتے تھے کہ جناب علی اکبر جب خیمے میں گئے نا تو ماں کے پاس گئے. ماں تو تیار ہی تھی کہ میرا اکبر اسلام پر قربان, لیکن سوچ میں یہ تھا کہ جناب زینب کو کیسے سمجھاؤں, کیونکہ پال پوس کر بڑا اکبر کو جناب زینب نے کیا تھا. مولانا کہتے ہیں کہ اکبر پریشان تھے, بابا نے ہی بھیجا تھا. کہا کیوں, کیا کروں؟ کہا اکبر جناب زینب کے خیمے میں گئے اور سلام کرنے کے بعد اکبر پھوپھی اماں کا زانو جو تھا نا اس پہ اپنا سر رکھ دیا. پھوپھی نے کنگھی لی اور جناب اکبر کے بالوں پہ کنگھی کر رہی تھی. اتنے میں زینب نے پوچھا بیٹا کچھ پریشان لگ رہے ہو. کہا پھوپھی اماں ایک سوال مارے جا رہا ہے, پوچھو نہ پوچھو. کہا پھوپھی اماں مجھے سمجھ نہیں ہوتی, کیا آپ کا درجہ بہتر افضل یا دادی زہرا کا؟ کہا بیٹا یہ کیسا سوال, میں تو اماں فاطمہ کی ایک ادنا سی کنیز ہوں, یہ کیوں ایسے سوال کیا تو نے بیٹا؟ کہا نہیں اماں پھوپھی اماں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر دادی اماں آپ سے بہتر ہے تو میں آپ سے بس اتنا کہنے آیا ہوں کہ دادی کا جو بیٹا ہے نا اس پہ آپ اپنے بیٹے اکبر کو قربان کر دیجئے. اب زینب جواب دے تو کیا دے, بس اتنا کہا ہوگا نا
بیٹا خدا حافظ. علی اکبر سب سے فدا ہو چکے. مقتل کی طرف روانہ ہونے کے لیے آج اکبر کو کون سوار کر رہا ہے؟ عجیب دنیا ہے. بوڑھا باپ اکبر کو سوار کر رہا ہے. ارے ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جوان بیٹا باپ کو سوار کرے. لیکن میرا آپ کا مولا حسین آج اتنا غریب ہو گیا کہ جوان اکبر کو وہ سوار کر رہے ہیں. بس جناب علی اکبر کو تھوڑا آگے بڑھنا تھا کہ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، مہلن مہلن یا بنیا، بیٹا ذرا آہستہ. اکبر نے چہرے کو گھمایا، دیکھا کیا کمر پکڑے ہوئے ضعیف باپ آ رہا ہے. جلدی سے باپ کے احترام میں اکبر گھوڑے سے نیچے آئے، بابا سے ملے، کہا بابا آپ نے تھوڑی دیر پہلے ودا کر لی تھی، اب کیا ہوا؟ کہا بیٹا اکبر اگر تیرے پاس تیرے جیسے کوئی جوان ہوتا نا تو تجھے پتا چلتا کہ باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. بس عزادارو اکبر چلے. حسین نے آسمان کی طرف نظر کی اور کہا اے لوگو تم گواہ رہنا، ہم شبیہ ہم شکل نبی میدان کی طرف جا رہا ہے. عزادارو علی اکبر گئے، حسین دور سے دیکھ رہے. ایسا معلوم ہوا کہ اب بڑا حملہ کرنے والا ہے، حملہ ہونے والا ہے. حسین خیمے کے قریب جلدی آئے، لوگوں بیبیوں کو بلایا اور کہا ماں کو، کہا لیلا اکبر کے لیے خیر نہیں، جلدی دعا کرو. ماں نے ہاتھ اٹھائے، کون سی دعا کی؟ اے خدایا یا راد یوسف الی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے اکبر کو واپس لے آ. دعا قبول ہوئی. تھوڑی دیر نہ ہوئی تھی علی اکبر واپس آئے، باپ کے پاس آئے، کہا بابا جان حلل مشرب من سبیل، آگا بابا کیا پانی کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ حسین نے کہا بیٹا، حسین کے پاس اب کچھ نہیں. بیٹا اپنی زبان کو میرے منہ میں ڈالو، تھوڑی تسکین ہوگی. بس زبان کو ڈالنا تھا. اکبر نے واپس زبان کھینچی، کہا بابا ارے آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہے. بس اکبر چلے. کہا بیٹا پھر تو جاؤ، نانا سیراب کریں گے. اکبر میدان میں گئے. تھوڑی دیر کے بعد بابا کے لیے آواز آئی، بابا مجھے سنبھال لو یا بتا ادرکنی. عزادارو حسین آئے، اکبر پڑے ہوئے ہیں. کیا دیکھا؟ جناب اکبر زمین پر تو ہے. حسین نے اپنے اکبر کا زانو پر سر رکھا، لیکن کیا دیکھا؟ جناب علی اکبر کا ایک ہاتھ ایسے کندھے پہ رکھا ہوا ہے. حسین نے پوچھا بیٹا بیٹا باپ کی مدد کرو، ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ میرے گلے پہ ڈالو، میں تمہیں خیمے کی طرف لے جاؤ. لیکن اکبر ہاتھ نہیں ہلا رہا. میں کہتا ہوں اکبر کو پتا ہے ایسا نہ ہو باپ کی نظر جو برچھی سینے میں ہے اس پہ پڑے. لیکن آزادارو امام وقت تھا. حسین نے کہا بیٹا ہاتھ کو ہٹاؤ. جب ہاتھ کو ہٹایا گیا حسین کی نظر برچھی پہ پڑی. اب کیا کرے حسین؟ برچھی کو نکالنا چاہتے تھے نا. میں کہتا ہوں اے ابراہیم، اے ہاجرہ، آپ آئیے کربلا میں، اسماعیل کو بھی ساتھ میں لائیے. آئیے یہاں کربلا کا کون ابراہیم ہے؟ ارے کربلا کا کون اسماعیل ہے؟ عزادارو آپ کو پتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ جب جناب ہاجر نے اپنے اسماعیل کے گلے پہ چوری کا فقط نشان دیکھا تھا نا، بہت بیمار ہو چکی. میں کہتا ہوں ابراہیم ہاجر کو بھی لائیے، اسماعیل کو بھی لائیے اور دیکھیے کربلا کے ابراہیم کا صبر دیکھیے. اب ابراہیم کربلا کیا کرنے جا رہے؟ عزادارو حسین نے برچھی
برچی نکالی. ارے برچی کے ساتھ جگر نکلا, جگر کے ساتھ اکبر کی روح پرواز. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو اکبر چل بسے. اب اکبر کو خیمے کی طرف تو لانا ہے نا, ضعیف باپ ہے, بوڑھا باپ ہے. لاشے کو تو اٹھایا, لیکن ایک مقام تاریخ اور ارباب منبر نے کہا, حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا, کہا بنی ہاشم کے بچوں حسین کی مدد کرو, لاشائے اکبر نہیں اٹھا. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب صل على محمد وآل محمد.